بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلام اور تصور توحید۔ اسلام اگر آپ مجھے کہیں کہ ایک لفظ میں ادا کریں تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے۔ جو تصور رسالت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا تعارف کروایا۔ قرآن بھی جو اللہ کے الفاظ ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچے۔ تو رسول ایک پیغامبر ہے، اللہ کا تعارف کنندہ ہے۔ اس کی صفات کیا بتائیں کہ اللہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے، ایسی صفات کا نام ہے جن کی ہو بہو صفات کی مالک دنیا کائنات میں کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ یہ ہے تصور توحید کی ابتدا اور بنیاد۔ اس کے بعد وہ خالق کائنات ہے، دوسرا وہ اس کا مالک ہے۔ مالک مینز کہ جب چاہے اس کو ختم کر دے، جب چاہے اس میں اضافہ کر دے، جتنے زیرو چاہے پیدا کرے، جتنے زیرو چاہے دنیا سے اٹھا لے۔ تیسری چیز وہ رب العالمین ہے۔ رب کی تعریف میں دو آتی ہیں، ایک وہ نگہبان، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کو کھلاتا بھی ہے، نرشر بھی ہے، رازق بھی گویا ہوا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ہم ہیں جو کسی کو نفع تلا دیتے ہیں، کسی کو بے بہا دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ دنیاوی طور پر پیدا کرتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ میں سعی کو ریوارڈ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے انسان کو کوشش میں لگانا تھا۔ اب چونکہ کوشش میں لگانا تھا، بیٹھے بٹھائے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ایسے بھی دیا عطا کیا ہے، لیکن معمول میرا نہیں، وہ ایکسیپشنز ہیں اور وہ براہ راست بڑا کم مخاطب کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے انبیاء کا انتخاب کیا اور نبی اور رسول کی دو ذمہ داریاں لگاتا تھا۔ ایک تو میرا یہ پیغام ہو بہو انسان کو پہنچاؤ، یہ بتانے کے لیے یہ قابل عمل بھی ہیں، سب سے پہلے آپ نے ان پر عمل کر کے ان کو دکھانا ہے، گویا کہ آپ نے رول ماڈل بننا ہے، اسوہ حسنہ بننا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عالم بشریت سے باہر ہے اعمال، یہ انسان کے تو بس میں ہی نہیں ہے، فرشتہ صرف انسان ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میں نبی جب منتخب کرتا ہوں آپ ہی میں سے کرتا ہوں، آپ ہی جیسے انسان سے، وہ آپ ہی کے انداز سے پیدا ہوا، اسی طرح پرورش پائی، وہ شادی بھی کرتا تھا، بیوی بچے بھی پالتا تھا، سارے مسائل میں سے گزرتا تھا، اور اس نے اس طرح زندگی گزار کے دکھا دی جیسے میں نے کہا۔ اس لیے میں ان کو معزز، معتبر اور اونچا مقام دیتا ہوں۔ پھر میں ورفعنا لک ذکرک کا لقب دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، پھر میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس لیے کہ آپ نے میری تعلیمات، میرے احکامات پر مکمل عمل کر کے دکھا دیا۔ اب ایک اور تصور پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ پیغام کیوں دیا، اس نے زندگی گزارنے کے انداز کیوں بتانے ضروری سمجھے۔ اس نے کہا کہ دو مسائل ہوتے ہیں انسان کے، ایک یہ کہ میں ایک کامیاب زندگی گزاروں، میری تمام زندگی کی ضروریات، میرے کمفرٹس، لگژری کے انتظامات میں کر سکوں۔ اب وہ کہہ رہے یہ خواہش ہوگی، یہ صحیح کریں گے، کوشش کریں گے۔ اس میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ معاش کی اس دوڑ میں کہیں وہ دوسروں کے حقوق غصب نہ کرے۔ اب چونکہ انسان میں یہ چیز شفٹ ڈالی ہوئی ہے کہ اس میں اتنی خود غرضی ہوتی ہے کہ اپنی غرض کو پورا کرتے ہوئے یہ لوگوں کے حقوق کا استحصال کر ڈالتا ہے، خاص طور پر اپنے سے کمزور طبقات کا تو حق غصب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے اور حق سمجھتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اس سے پھر معاشرہ کبھی بھی صحت مند معاشرہ، ایک ویلفیئر خوشحال معاشرہ کبھی تشکیل پذیر نہیں ہوگا، کبھی وجود میں نہیں آئے گا۔ وہاں کیوس ہوگا، ڈسرپشن ہوگی، فساد ہوگا، خونریزی ہوگی، جرائم ہوں گے اور تمام معاشرہ عدم اطمینان کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ طاقتور جب حق غصب کر رہا ہوتا ہے وہ تو اس کے لیے خوشی کا سامان ہے کہ میں نے حق غصب کر لیا،
لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کل کوئی اور مجھ سے طاقتور آ جائے گا اور وہ میرا حق غصب کرے گا، اور یہ چین اللہ کہتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لہذا پھر اس پر ضرب لگانا جب مقصود ٹھہرا تو انہوں نے کہا حق غصب کرنا منع ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مرنا ہے اور میرے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے۔ یہ ہے بنیاد ایگالیٹیرین سوسائٹی کی، یہ ہے بنیاد ایک ویلفیئر اسٹیٹ۔ اگلی بات وہ کیا کرتا ہے، کس طرح کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اس معاشرے میں بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو کوشش کے باوجود بھی اپنی گزر اوقات کے لوازمات پورے نہیں کر پائیں گے۔ ڈیسٹیچیوٹ ہو سکتے ہیں، پیدائشی طور پر بلائنڈ ہو سکتے ہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ ہو سکتے ہیں، کئی اعضاء سے محروم ہو سکتے ہیں، یا اپنی زندگی کے دوران کئی حادثات کا شکار ہونے کے بعد اپنے کئی عضو کھو بیٹھیں گے، یعنی وہ مقابلے کی اس دوڑ میں آگے جا ہی نہیں سکیں گے اس لیے کہ وہ ڈیسٹیچیوٹ ہو گئے۔ اگلی بات وہ کرتا ہے چونکہ یہ میرا معاشرے میں یہ چیزیں ہوں گی تو اب میرا جو پلیجر کسی نے حاصل کرنا ہے، خوشی، تو ڈھونڈتے پھریں ایسے لوگوں کو جن کو میں نے محروم رکھا ہوا ہے یا معاش کی اس دوڑ میں پیچھے رکھا ہوا ہے، اور آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ کیوں؟ آپ کی آمدنی میں میرا حصہ ہے اور میرا حصہ آپ نے پہنچانا ہے مجھے، اور کیسے پہنچانا ہے؟ ان محروم طبقات کو پہنچانا ہے تو مجھے پہنچ جائے۔ وہ کہتا ہے آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا حصہ کیسے بنا لیا؟ کوشش تو ساری ہم نے کی، میں نے اتنی تعلیم پڑھی، اپنے مسلز کا استعمال کیا، برین کی طاقت کا استعمال کیا، اتنی دوڑ دھوپ کی، سردی گرمی، دھوپ بارش میں نے مشقت کی، تو آپ کہتے ہیں 2.5% میرا ہے، اور پھر اگر آپ اس سے بھی زیادہ یو وانٹ ٹو پلیز می تو انفاق فی سبیل اللہ میں چلے جائیں۔ وہ کہتا ہے کبھی آپ نے سوچا جس طرح میں نے کچھ لوگوں کو محروم کر دیا، بینائی سے محروم کر دیا، گویائی سے محروم کر دیا، حادثات کا شکار کر کر چلنے سے محروم کر دیا، آپ کو بھی تو کر سکتا تھا۔ آپ کو اگر میں نے ذہنی جسمانی طاقت سے نوازا، جس کو یوٹیلائز کر کے آپ نے یہ سارا کچھ بنایا، تو پھر میرا حصہ تو بنتا ہے نا، کیونکہ یہ ساری صلاحیتیں میری ہی عطا کی ہوئی ہیں، تو میں صرف 2.5% لیتا ہوں۔ اور میں اس لیے بھی لیتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر آپ مستقبل میں ڈیسٹیچیوٹ ہو جائیں، جو کہ ابھی دینے کی پوزیشن میں ہیں، اور ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ خود دست دراز کیے بیٹھے ہوں، تو پھر میری یہی ہدایات ان کو ہوں گی جو آپ سے بہتر ہیں کہ اس کو دو۔ تو میں کتنا آپ کا وارث ہوں، نگہبان ہوں، پرورش کرنے والا ہوں، اور آپ ہی کا ہوں۔ کتنا عظیم ہو گیا اپنے اسکول آف تھاٹ میں، اپنی سوچ اور طرز فکر میں۔ یہ ہے خدائے برتر، خدائے بزرگ اللہ تعالی۔